نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 51 سے 57 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم ظالم ہو پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ شکر ادا کرو۔ آیت 52۔ آیت 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزے دے دیے تاکہ تم ہدایت پالو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 51 سے 53 کا۔ اب اس کی تفسیر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر 40 دن کا وعدہ کر کے تمہارے پاس سے چلے گئے تو تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ واقعہ فرعون سے رہائی پانے کے بعد کا ہے، جبکہ یہودی دریا عبور کر چکے تھے اور دشمن کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ یعنی بچڑے کی پرستش کے بعد جب تم نے توبہ کر لی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہماری رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آیت 53 کی تفسیر، کتاب سے تورات مراد ہے اور فرقان سے حق و باطل اور ہدایت اور ضلالت میں فرق کرنے والی چیز، معجزے وغیرہ۔ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ہی ملی جیسا کہ سیاق آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ قصص کی آیت 43 میں، ہم نے پہلے لوگوں کو تباہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت مان لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت 54، ترجمہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ تفسیر، آیت نمبر 54 کی، یہودیوں کی توبہ کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پرستش اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور یہ بھی معلوم کر لیا گیا کہ اس کی بے پناہ محبت و عظمت ان کے دلوں میں رچ گئی ہے، تو آپ نے انہیں سمجھایا، آپ کے کہنے سننے سے ہوش میں آئے، شرک پر نادم ہوئے اور گمراہی کا یقین آیا، اب لگے توبہ تلاش کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
تم نے بچھڑے کی پرستش کر کے اپنے اوپر بڑا بھاری ظلم کیا ہے۔ آؤ اپنے خالق سے سچے دل سے توبہ کرو، جس کی یہ صورت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قتل کا حکم واپس لے لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس عرصے میں 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ آیت 55۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو پھر تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے آ پکڑا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مند ہو۔ آیت نمبر 56۔ زندگی بعد الموت کا نمونہ۔ یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی بھاری نعمت تھی کہ انہیں زندہ کر دیا، اور جو اپنی گستاخانہ روش سے موت کا شکار ہو چکے تھے۔ گستاخی یہ کی کہ اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا، جس کے دیکھنے کی انہیں طاقت نہ تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتخب کردہ وہ 70 اشخاص تھے۔ آپ انہیں طور پر لے آئے تھے۔ جب اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگے، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس نامعقول سوال پر ایک ہولناک کڑک نے انہیں آ پکڑا، جس سے سب مرے کے مرے رہ گئے۔ ساق آسمانی کڑک اور بجلی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض کے سامنے ہی مرے اور سامنے ہی زندہ ہوئے۔ یہ افسوسناک واقعہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بلک بلک کر رب سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے چیدہ اشخاص تو نے ہلاک کر دیے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ طور سے اللہ کے پاس سے تورات لے کر آئے، قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، قتل کا حکم صادر فرمایا، قوم نے حکم کی تعمیل کی، فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جو احکام کا مجموعہ ہے، اس میں اچھی باتوں کا حکم ہے اور بری باتوں سے روکا گیا ہے، اس کے پابند بن جاؤ۔ بولے بھلا آپ کے کہنے سے ان پر کون عمل کرے گا جب تک خود اللہ ہمارے سامنے آ کر ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ آخر اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا جیسے آپ سے بات کرتا ہے؟ اب ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں جب تک خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر حق تعالیٰ کا قہر اترا۔ توبہ کے بعد ان پر بجلی گری اور سب ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا، چنانچہ فرمایا پھر ہم نے موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ پھر ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب پر عمل کرو۔ بولے نہیں۔ فرمایا بھول گئے ابھی تمہاری کیا درگت بنی تھی؟ بولے ہم مر گئے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ فرمایا پھر اب تو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، مگر پھر بھی انہوں نے انکار ہی کیا۔ آخرکار اللہ کے فرشتے پہاڑ اٹھا لائے اور ان کے سروں پر لے کر کھڑے ہو گئے کہ بولو کیا کہتے ہو؟ آخر تورات کے پابند بنو تو خیر، ورنہ یہ پہاڑ تمہارا کچومر نکال پھینکے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ زندہ ہو جانے کے بعد بھی ان سے احکام کی تکلیف نہیں ہٹی۔ اس آیت سے ان نام نہاد جاہل صوفیہ کی ترویج ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یقین آنے پر عمل کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو ہر عاقل و بالغ شریعت کا محتاج ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے سے تکلیف شرعی نہیں ہٹتی، کیونکہ اسرائیلیوں نے بڑی بڑی محیر العقول نشانیاں دیکھیں مگر وہ پھر بھی شریعت کے مامور رہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آیت 57۔ ترجمہ، اور ہم نے تم پر ابر کی چھاؤں کر دی اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ ان پاکیزہ روزیوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ میدان طیہ میں سفید بادل کا سایہ اور نزول من سلوہ۔
آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ اوپر بنی اسرائیل سے عذاب ہٹائے جانے کا بیان تھا، اب ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو ان پر مکمل فرمائی گئیں۔ غمام غمامہ کی جمع ہے، ابر کو کہا جاتا ہے چونکہ اس سے آسمان چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کو غمامت کہتے ہیں، چھا جانے والا یا چھپا جانے والا۔ یہ سفید بادل میدان طیہ میں ان پر چھاؤں کیے رہتا تھا تاکہ دھوپ اور تپش سے محفوظ رہے، جیسا کہ نسائی وغیرہ میں ابن عباس حضرت سے ثابت ہے۔ من درختوں پر اترتا تھا، لوگ صبح صبح اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، یہ ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا۔ جب اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ کیا کھائیں اور میدان طیہ میں کہاں سے کھانا آئے، تو ان پر من اتارا گیا جو سونٹ کے درخت پر یا ہر ایک کی قیام گاہ پر صبح صادق سے سورج نکلنے تک برف کی طرح گرتا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہر شخص روزمرہ کی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا تھا، اگر باقی رہ جاتا تو خراب ہو جاتا تھا۔ جمعے کے دن جمعہ اور ہفتہ 2 دن کا جمع کر لیا جاتا تھا، کیونکہ ہفتہ یہودیوں کی عید کا دن تھا، وہ اس میں کام کاج نہیں کرتے تھے۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے جو بٹیر کے مشابہ اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ جب جنوبی ہوائیں چلا کرتی تھیں تو یہ پرندے آ کر جمع ہو جاتے تھے، جن کو پکڑ کر لوگ کھایا کرتے تھے۔ یہ پرندہ چڑیا سے ذرا بڑا ہوتا ہے، لوگ اسے روزانہ بقدر ضرورت پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ اگر ضرورت سے زیادہ جمع کیا جاتا تو خراب ہو جاتا تھا، البتہ جمعے کے دن جمعے اور ہفتے کا جمع کر لیا جاتا تھا۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 51 سے 57 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔